السلام علیکم۔ تو آج سے ہم آپ کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم آپ کو بڑی دل فریب اور خوبصورت الفاظ میں لکھی گئی کہانیاں سنائیں گے۔ امید ہے یہ سلسلہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ تو آج ہم جس کہانی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اس کے رائٹر کا نام ہے بیا احمد۔ تو آئیے چلیں پہلے صفحے سے شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 1۔ میں نے ساون کے لیے بھیگتے موسموں میں درختوں کو سائبان بنا کر تمہارا انتظار کیا، لیکن تم نہیں آئے۔ میں تپتی دھوپ میں برگد کے سائے میں بیٹھ کر آنکھوں کو دلاسا دینے لگا کہ وہ آ رہے ہیں، لیکن تم نہیں آئے۔ وہ گھر سے چلتی کافی دور سڑک کنارے رکھے بینچ پر آ بیٹھی تھی۔ فروری کا مہینہ تھا، سخت سردی میں ہاتھ پیر سن ہوئے جا رہے تھے۔ درختوں، بیل بوٹوں اور پودوں پر برف کی جیسے سفید چادر بچھی تھی، مگر وہ جیسے ہر چیز سے بے نیاز صرف ایک شال اوڑھے صرف ایک شال اوڑھے جو ڈھلک کر اس کے سر سے اتر گئی تھی۔ سامنے نگاہ جمائے بیٹھی تھی، آنکھوں میں کسی کا انتظار جیسے جم سا گیا تھا۔ تم یہاں بیٹھی اور میں پریشان سا تمہیں گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ نصیر الدین موٹے کوٹ میں ملبوس گرم شال اوڑھے اس کے پاس آ کر رکے تھے۔ صفحہ نمبر 2۔ ابا وہ نہیں آیا، اس نے بھیگتی آنکھوں اور کانپتے لبوں کے ساتھ کہا تھا۔ انہوں نے اس کی بات پر ایک افسردہ سی سانس ہوا میں خارج کی تھی۔ وہ آئے گا بھی نہیں، وہ اپنے باپ کی طرح بہت بڑا افسر بن گیا ہے، پورا شہر اس کے انڈر ہے، پورا شہر اس کے انڈر کام کرتا ہے، وہ بہت مصروف ہو گیا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ تم یہاں روز بیٹھ کر اس کا انتظار کرو گی تو کیا وہ آ جائے گا؟ انہوں نے تعصب سے بھرپور انداز میں کہتے ہوئے اس کے سر سے ڈھلکی چادر کو اس کے سر پر اڑایا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اس نے کہا تھا فاطمہ میرا انتظار کرنا، میں ضرور آؤں گا۔ اس نے جیسے اپنے باپ کو یاد دلایا تھا۔ 8 سال ہو گئے اس وعدے کو، لوگ تو کل کی بات یاد نہیں رکھتے اور تم 8 سال پہلے کے وعدوں کو رو رہی ہو، انہوں نے غمگین لہجے میں کہا۔ صفحہ نمبر 3۔ نہیں ابا، آپ دیکھنا وہ آئے گا۔ آپ کو یاد ہے نا، وہ آپ سے بہت پیار کرتا تھا، آپ اسے سائیکل پر اسکول چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ ماں جمین چچی اسے بہت ڈانٹا کرتی تھی کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں اسکول جایا کرے، مگر وہ کسی کے کہاں سنتا تھا۔ آپ کو یاد ہے نا ابا کہ اسے اماں سے بھی بہت محبت تھی، وہ کتنے شوق سے ان کے ہاتھ کے بنے پراٹھے کھایا کرتا تھا۔ اسے میں بھی بہت عزیز تھی ابا۔ اس اداس موسم میں بھی امید کی آنکھوں میں مسکرائی تھی۔ تو بھی پوری جھلی ہے، کہاں کا پیار اور کیسی محبت۔ اسے ہم سے محبت ہوتی تو وہ تمہاری اماں کے مرنے پر آتا، مگر وہ نہیں آیا۔ اس کی ماں بڑے پیسے والی عورت ہے، وہ پسند نہیں کرتی کہ وہ ہم میں سے کسی سے کوئی رابطہ رکھے، اور وہ اپنی ماں کا فرما بردار بیٹا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں رگڑی۔ صفحہ نمبر 4۔ ہاں میں نے سنا تھا ان دنوں وہ ملک سے باہر تھا، بعد میں تو آ سکتا تھا نا، مگر وہ نہیں آیا، انہوں نے گلہ کیا۔ وہ مصروف ہو گیا ہوگا نا ابا، اس لیے نہیں آ پایا ہوگا۔ وہ آس کا دامن جیسے ہاتھ سے چھوڑنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ نصر الدین نم مسکراہٹ کے ساتھ اپنی نادان بیٹی کو دیکھا۔ اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں، تم جانتی ہو پرسوں تمہاری شادی ہے اور تمہارے ابا کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، وہ مرنے سے پہلے تمہیں محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتے ہیں۔ ولید بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ فاطمہ نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کمزور جسم، پیلا ہلدی جیسا رنگ، اندر کو سستی آنکھیں، ان کو بلڈ کینسر تھا اور وہ کبھی بھی اس کا ساتھ چھوڑ کر جا سکتے تھے۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی۔ صفحہ نمبر 5۔ تبھی اس نے سڑک کے دوسری طرف سے آتے رمضان چاچا کو دیکھا۔ وہ کاشان کے گھر سے بطور مالی کا کام کرتے تھے۔ وہ سڑک کنارے کھڑے بس کا انتظار کر رہے تھے۔ فاطمہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کی طرف لپکی۔ رمضان چاچا، یہ کاشان کو دے دینا،
اور کہنا کہ فاطمہ نے دیا، کہتے ہوئے اس کی آواز کانپی۔ انہوں نے ہمدردی سے اس کی طرف دیکھا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سفید چٹ اس کے ہاتھ سے لے لی۔ نصیر الدین بیٹی کے اس پاگل پن کو دیکھتے ہوئے لبوں پر ہاتھ رکھتے اپنی سسکیوں کو دبانے کی کوشش کرتے تیزی سے پلٹے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ فاطمہ بھی افسردگی اوڑے ان کے پیچھے چل دی۔ دوسری طرف رمضان چچا کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب فاطمہ کی دی چٹ ان کے ہاتھ سے گر گئی اور بس سے اترتے ہوئے وہ فاطمہ کا کاشان کو دیا جانے والا پیغام بھی یکسر بھول چکے تھے۔